اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللہم صل علی محمد. سب سے پہلے تو اس مبارک دن کی مناسبت سے میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ایک بہت ہی مبارک دن ایام اللہ میں سے کہ خدا کی ایک بہت بڑی تجلی جناب سیدہ کی صورت میں ظاہر ہوئی. یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن جناب سیدہ کی ولادت ہوئی اور جناب سیدہ ہی کی وجہ سے جو دشمن ابتر کا طعنہ دیتے تھے ان کے منہ بند ہو گئے. یہ جناب سیدہ کی فضیلت تھی. جناب سیدہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایک جامع شخصیت، ایک ایسی شخصیت کی جو صنف خواتین سے ہوتے ہوئے لیکن تمام بشریت کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ ہیں، جن کی سیرت تمام بشریت کے لیے بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں کہ جو کچھ جناب سیدہ نے کیا، جیسے زندگی بسر کی، جو ان کی سیرت تھی، یہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. خصوصاً اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں دیکھیں، خانوادگی زندگی میں دیکھیں، فیملی میں دیکھیں، ازدواجی زندگی میں دیکھیں تو اس سے بڑھ کر بہتر نمونہ کہیں بھی نہیں ملے گا. جناب سیدہ نے جو امیر المومنین کے ساتھ زندگی بسر کی، ایک مثالی زندگی تھی کہ جو آج ہم سب کے لیے اگر ہم جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، بالخصوص جو ہماری ازدواجی مشکلات ہیں، یہ خود بخود حل ہو جائیں گی. فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. ہماری زندگی کی ہر مشکل حل ہو جائے گی. اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بحران کا، ازدواجی معاملات میں ایک بحران کا، بہت بڑا بحران جو ہمارے معاشرے کو درپیش ہے وہ خاندانی بحران ہے. جو ہمارے خاندانی معاملات ہیں، فیملی کے معاملات ہیں، ایک بحران کی حد تک. اور اگر کسی بھی معاشرے میں جو خاندان کا نظام ہے اسے ضرر پہنچ رہا ہو، یہ آسیب پذیر ہو، تو وہ معاشرہ زیادہ دیر تک، وہ ثقافت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتی. معاشروں کے تباہ حال ہونے کی بنیادی وجہ خاندانی سسٹم کا تباہ ہونا ہے. یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی تناظر میں ہم جناب سیدہ کی سیرت اور زندگی بھی بیان کریں گے، خصوصاً جو ان کی ازدواجی زندگی تھی، اور اسی تناظر میں ہم اپنے معاشرے کے مسائل بھی بیان کرتے جائیں گے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس آج موضوعات موجود ہیں اسی سے جو متعلق ہیں، وہ سب سے پہلے کہ جناب سیدہ کا مقام اور فضیلت کیا ہے. دوسرا یہ کہ عورت کا اسلام میں مقام اور حیثیت کیا ہے. تیسرا یہ کہ عورت اور مرد کا جو باہمی تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. اور چوتھا جناب سیدہ کی ازدواجی زندگی اور ہمارے مسائل کا حل کس طریقے سے ممکن ہے. اگر جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کا مقام، حیثیت دیکھیں، اگرچہ تاریخ میں ہمارے پاس بہت ہی کم روایات جناب سیدہ کی زندگی اور سیرت کے بارے میں موجود ہیں. خصوصاً مکی زندگی کا جو پیریڈ ہے اس میں ہمیں بہت کم
روایات ملتی ہیں۔ مدینے میں پھر بھی ہمیں بے قدر کافی جناب سیدہ کی سیرت کے بارے میں روایات تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ خود پیغمبر کی زندگی میں، اصحاب کی زندگی میں مکی دور کی روایات نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے اشکالات موجود ہیں۔ لیکن جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے روایات کی صورت میں، تاریخ کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، اس کی بنا پر خود روایات موجود ہیں کہ جناب سیدہ کائنات کی باافضل ترین خواتین میں سے ہیں، 4 باافضل ترین خواتین ہیں، ان میں سے جناب سیدہ سر فہرست ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تمام بشریت کے لیے بالعموم اور تمام خواتین کے لیے بالخصوص جناب سیدہ اسوہ اور نمونہ کامل ہیں۔ جناب سیدہ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا، اس میں جو بھی ایک گھر میں رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں، جتنے مثالی اور نمونہ وہ تعلقات تھے، وہ تعلقات ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتے۔ علامہ اقبال نے جناب سیدہ کے تعلقات اور رشتوں کو بڑے اچھے انداز میں شعر میں بیان کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم کی ایک نسبت تھی جناب عیسیٰ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ عزیز ہیں، محترم ہیں۔ لیکن جناب سیدہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان میں تو 3 نسبتیں موجود ہیں۔ پھر ان 3 نسبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹی ہونے کی نسبت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین۔ جناب سیدہ اس شخصیت کی دختر ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ یہ شرف جناب سیدہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو رشتہ ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے، وہ بیوی کا ہوتا ہے، ایک مقدس رشتہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ جناب امیر المومنین کی زوجہ ہیں، ایک بہت بڑا امتیاز۔ تیسرا جو ایک خاتون کے لیے رتبہ، مقام، رشتہ، تعلق ہوتا ہے، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ ماں کے لیے کامل نمونہ جناب سیدہ کی ذات ہے کہ آپ کی گود میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ جناب سیدہ کی 3 نسبتیں جو اپنے درجہ کمال پر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ عورت کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ اگر ہم عورت کو دیکھیں تو کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے اس معاشرے میں اس کی تہذیب، ثقافت اور اعلیٰ اقدار کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک معاشرے کو جانچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں استاد کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں ایک پڑھے لکھے کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں پیروں کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں دولت مندوں کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں سیاستدانوں کا کیا مقام ہے۔ جتنا مقام ہوگا اسی لحاظ سے آپ اس معاشرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو عورت بھی ایک اعلیٰ اور عمدہ معیار ہے کسی معاشرے کو پرکھنے کے لیے کہ اس معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اگر ہم سابقہ تہذیبیں دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کے معاملے میں جو ہے وہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یا عورت کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا اور ہر چیز عورت کے حوالے کر دی۔ اور مادر سری جس معاشرے کو جو کہا جاتا ہے، یا مادر سالار معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس میں اس کی باغ ڈور جو ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں ہو، یہ بھی رہا ہے لیکن کم رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس عورت کو ہمیشہ پست ترین، گھٹیا ترین، ذلیل ترین موجود کے عنوان سے متعارف کروایا گیا۔ یہ عورت کی 2 حیثیتیں تاریخ میں، کبھی بھی انصاف اور عدل کے ساتھ عورت کو وہ مقام اور حیثیت نہیں دی گئی۔ زیادہ تر یہ ہوا کہ عورت ظلم اور زیادتی کا شکار رہی، حالانکہ خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو نفس واحدہ سے خدا نے
خلق کیا. دونوں ایک ہی، پیدائش دونوں کی ایک جیسی. انسان ہونے کے ناطے مرد میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جب انسان ہونے کے ناطے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو ہدف تخلیق ہے، انسان کی حیات کا مقصد ہے، اس مقصد حیات میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. بس انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اور مقصد تخلیق میں بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں. اب مرد اور عورت کو اگر دیکھیں تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور عورت مرد کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتی. خدا نے دونوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جب تک یہ دونوں مل کر ایک معاشرہ، ایک انسٹیٹیوشن جب تک نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ دونوں مکمل نہیں ہیں، دونوں ناقص ہیں. جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تبھی یہ مکمل ہوں گے. مرد بھی عورت کے ساتھ، عورت بھی مرد کے ساتھ مکمل ہوتی. اسی لیے قرآن نے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا. بس اس میں کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہے. مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے، عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے. جسمانی اور ذہنی تفاوت اگرچہ دونوں میں ضرور ہے. انسان ہونے میں اور مقصد تخلیق میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں. لیکن جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مرد اور عورت تھوڑے سے متفاوت ہیں، چونکہ انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تفاوت ہونا چاہیے. وہ تفاوت خدا نے ان دونوں کے درمیان قرار دیا. جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی اور روانی اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق موجود ہے. لیکن یہ باعث نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ یہ دونوں کے درمیان مساوات قائم نہیں ہو سکتی. دونوں کے درمیان مساوات بھی قائم کر دی. عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا، ذہنی طور پر کمزور نہیں ہے، ناقص العقل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص العقل نہیں ہے. ناقص العقل کیوں کہا گیا؟ پھر ناقص العقل اس لیے کہا گیا کہ عورت کے جو اس میں قوت پائی جاتی ہے، اس میں قوت کا نام ہے ایموشنز، احساسات، عواطف. چونکہ عورت میں اس قوت کا غلبہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ احساسات بسا اوقات عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں. نہ یہ کہ عقل ناقص ہے، چونکہ یہ عقل پر حاوی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. چونکہ عورت نے جو کام کرنا ہے، عورت نے تولید کرنی ہے، عورت نے تربیت کرنی ہے، عورت نے پرورش کرنی ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ خدا نے احساسات کی صورت میں عورت کو عطا کر دی. یہ نقص نہیں ہے، چونکہ اس چیز کی ضرورت زیادہ تھی عورت کو. جو کام عورت کے ذمے لگایا گیا تھا، اس لیے عورت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہی عنصر مرد میں کم پایا جاتا ہے. مرد میں احساسات کی، عواطف کی، محبت کی، ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے. اس میں عقلانیت کا پہلو زیادہ واضح ہوتا ہے، نہ یہ کہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے. نہ، چونکہ جو کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، اس نے گھر چلانا ہے، اس نے ذمہ داری نبھانی ہے، اس نے تدبیر امور کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ احساسات کم اور تدبیر امور کے لیے عقل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا ہیں دونوں میں مساوی یہ صلاحیات، قوہ. لیکن چونکہ اس کو یہ کام کرنا ہے، اس کی یہ قوت، یہ عنصر غالب ہے، اس نے وہ کام کرنا، اس میں وہ عنصر غالب ہے. نہ یہ کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے. اور ایک مشکل یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت اور مقام مرد کا ہے، اس کی صحیح تبیین اور تشریح نہیں کی گئی. چونکہ ہمیشہ معاشرہ مردوں کے پاس رہا، فرنٹ پہ بھی یہی تھے، سارا اختیار انہی کے پاس تھا. لہٰذا انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اپنی مرضی سے تشریح اور تبیین کی اور مرد کو برتر قرار دیا. اور اس سلسلے میں جو آیات اور روایات تھی ان کی بھی درست تبیین اور تشریح نہیں کی گئی. الرجال قوامون علی النساء، یہ قوامون سے مراد یہ نہیں کہ مرد عورت سے برتر ہے. اس کی جو برتری ہے وہ فضیلت کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ ایک ذمہ داری کے زمرے میں آتی ہے. چونکہ اس نے ایک ذمہ داری نبھانی ہے، اس ذمہ داری کے لیے اس کی یہ برتری ضروری. یہ برتری مرد کے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے.
البتہ اس کے برعکس جو ہے وہ عورتوں نے ایک پوری تحریک چلی فیمنزم کے نام سے، اور انہوں نے کہا کہ عورت کو مرد کے مساوی حقوق دیے جائیں۔ درست ہے کہ عورت کے حقوق اس کو نہیں دیے گئے، لیکن مرد اور عورت دونوں کے جو حقوق ان کے جسمانی اور ذہنی اور ان کی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں دیے گئے۔ مرد کبھی بھی جسمانی لحاظ سے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک کوئی کھیل ہے، مثلا فٹ بال۔ اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ وہ خواتین کے حقوق کے بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ آیا فٹ بال کی ٹیم مردوں اور عورتوں کی برابر ہے؟ آیا ایسی ٹیم آپ نے کسی کی دیکھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جسمانی ایسا کھیل ہو جس میں جسمانی قوت کی ضرورت ہو اور ایک ہی ٹیم میں مرد بھی ہو عورتیں بھی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کرکٹ کی ٹیم ہے تو مردوں کی علیحدہ سے ٹیم ہے، عورتوں کی علیحدہ سے ٹیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی جسمانی قوت کم ہے، مرد کی جسمانی قوت زیادہ ہے۔ عورت مرد کا مقابلہ جسمانی لحاظ سے نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے لیے علیحدہ ٹیم بنا دی۔ خدا نے یہی چیز عورت کی پوری زندگی کے لیے قرار دی ہے۔ اس کے جسم کو، اس کی فطرت کو، اس کی ذہنیت کو، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی قوا کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اس کے لیے ذمہ داری عائد کر دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ مساوی کا مطلب ہے کہ جو عورت کا حق ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، وہ مقام اور حیثیت دی جائے۔ جو مرد کا مقام اور حیثیت ہے، وہ مقام مرد کا اسے دیا جائے۔ اسلامی مساوات کا مطلب یہ ہے، نہ یہ کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ اس سے اشتباہ نہ ہو کہ تعلیم کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، اجتماع کا میدان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عورتیں نظر آ رہی، نہیں، وہ سارے میدان جو وہ اس سے ہٹ کر ہیں، وہاں پر عورت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال خاتون کو، عورت کو اسلام نے ایک مرکزی حیثیت دی ہے۔ عورت کا کام تخلیق کرنا ہے، تولید کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، پرورش کرنا ہے۔ ایک معاشرہ بنانے میں جو کلیدی ترین کردار ہے وہ عورت کا ہے، معمولی کردار نہیں ہے۔ لیکن ہم معاشرہ سازی ہم نے عورت سے لے لی، جو عورت کے کرنے کا کام تھا، کیونکہ جو عورت کام کر رہی تھی ہم نے اس کو وہ مقام بھی نہیں دیا۔ ماں کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں دی ہم نے اس کو، بیوی کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ اگر اسی کام کی جو وہ کر رہی ہے ہم اس کو حیثیت دیتے، اب وہ حیثیت تلاش کرنے کے لیے دوسرے میدانوں میں آگے جہاں پہ مرد کام کر رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے، نہیں، عورت کو اپنی گمشدہ حیثیت کی ضرورت تھی۔ عورت اپنی گمشدہ حیثیت کو تلاش کرنے کے لیے اس میدان میں آگے جہاں پہ مرد کھڑا تھا۔ اگر عورت کو یہ حیثیت جیسے اسلام نے دی ہے اسی مقام پر اس کو یہ حیثیت دے دی جاتی تو کبھی بھی عورت مردوں کے میدان میں نہ آتی، اور یہاں پر بھی آ کر اس کو یہ حیثیت نہیں ملی۔ یعنی اشتباہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ عورت کو اس کی اصل حیثیت دی جاتی، اس کا میدان تبدیل کر دیا گیا، اور اس میدان میں بھی لا کے اس کو وہ حیثیت نہیں دی گئی۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک علیحدہ المیہ ہے کہ عورت کے ساتھ بالآخر ہوا کیا اور کس پلاننگ کے تحت جو عورت کو اس میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ دونوں مساوی ہیں انسانیت میں، مقصد خلقت میں۔ اب ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ مختلف نظریات اس میں پائے جاتے ہیں کہ مرد کی حیثیت کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے، ان کے آپس کی تعلق کی نوعیت کیسی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حاکم و محکوم، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ مرد جیسے چاہے عورت کے ساتھ سلوک کرے، چونکہ اس کی محکوم ہے، غلام ہے، وہ مرد اپنی مرضی سے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ضرورت اور مجبوری۔ عورت ایک پست موجود ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ بس اس کے ساتھ رہنا تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ گھر کے کام کون کرے گا، زاد و ولد کون کرے گا، ان کاموں کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے۔ بس مجبوری اور ضرورت کے تحت ہم نے کہا کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ضرورت کا رشتہ ہے، ورنہ اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا،
استقلالی اور طفیلی. مستقل مرد ہے، عورت اس کے طفیل جو ہے وہ رہ رہی ہے. عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت وابستہ ہے مرد سے. مرد ہے تو عورت ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت. مرد اصل ہے، عورت فر ہے. تیسرا، ان میں کوئی سنخیت نہیں ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے. یہ بھی تاریخ میں ایک نظریہ رہا ہے کہ عورت اور مرد، عورت جو وہ شر محض ہے، اس میں شر ہی شر ہے. چاہیے یہ کہ اس سے دور رہا جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. اور سب سے اعلیٰ جو نظریہ جو اسلام نے دیا، جو ایک کامل نظریہ ہے، وہ یہ کہ عورت اور مرد کا رشتہ حاکم اور محکوم کا نہیں، مجبوری کا رشتہ نہیں، استقلال اور وابستگی کا رشتہ نہیں، بلکہ یہ ہمسر و ہمدم ہے. یہ شریک سفر ہے. اگر انہوں نے سفر کرنا ہے، مثلا آپ گاڑی میں دیکھتے ہو 2 پہیے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہیں. جب تک یہ دونوں پہیے نہیں ہوں گے آگے نہیں چلا جا سکتا. عورت اور مرد بھی زندگی کی گاڑی کے 2 لازمی پہیے ہیں. ایک آگے ایک پیچھے ہے. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. جب تک دونوں مل کے نہیں چلیں گے اس وقت تک زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. دونوں کی حیثیت مساوی ہے. ایک نے یہ کام کرنا ہے، ایک نے یہ کام کرنا ہے. دونوں کے حقوق اور فرائض کو مشخص کر دیا گیا. عورت کا فریضہ جو تخلیق اور انسان سازی ہے. عورت انسان ساز ہے. مرد کا فریضہ کیا ہے؟ مرد کا فریضہ دیکھ بھال کرنا ہے، ضروریات کی فراہمی ہے. یہ سارے امور جو ہے وہ مرد کے ذمے لگائے گئے، لیکن اصلی کام جو ہے وہ عورت کے ذمے لگایا گیا. اور ان کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے تعلق کی بنیاد محبت ہے، ایثار ہے، فداکاری ہے. حاکم اور محکوم کا رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں مرد اور عورت کا مختصر سا، اگرچہ اس میں بڑی ڈیٹیل سے بحث ہے اور بہت سارے جو ہے وہ نظریات بھی موجود ہیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہے، مرد کی کیا حیثیت ہے، تاریخ میں کیسی رہی، مختلف فیلسوف کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب سیدہ کی سیرت، اور ان کی سیرت کی روشنی میں ہمارے جو ازدواجی مسائل ہیں، فقط پہلے ان کو ترتیب سے ایک ایک کر کے مسائل کو بیان کر دیتے ہیں، پھر جناب سیدہ کی سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو ہمیں مشکل پیش آتی ہے وہ بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں. سب سے زیادہ اس وقت والدین پریشان ہیں بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے میں، کہ بیٹیاں ہیں لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ شادی کب اور کتنی عمر میں کی جائے، کب شادی کرنی چاہیے، خواستگاری اور اس کا جواب کیسے دیا جائے. اگر ایک رشتہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جواب دے دینا چاہیے یا تھوڑا انتظار کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کرنا چاہیے بالآخر؟ شادی اپنی پسند سے کریں یا والدین کی مرضی سے؟ انتخاب کیسے کریں؟ اگر ایک کسی سے شادی کرنی ہے تو اس کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ کف سے کیا مراد ہے، اور کف کا معیار کیا ہے؟ آپ کا کف ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے، اس ہم پلہ ہونی چاہیے. اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں درپیش ہے وہ بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے میں. بیٹوں کو بھی مشکل درپیش ہے، لیکن بیٹیوں کو یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہے. والدین اپنی بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اب رشتے نہیں مل رہے ہوتے. جناب سیدہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو جناب سیدہ اگرچہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھیں بقول روایت، جو ہمارے ہاں ہیں اکیلی اور تنہا بیٹی تھیں، لیکن جناب سیدہ کی پرورش ایسی کی تھی، ایسی تربیت یافتہ تھیں، ایسے کردار کی مالک تھیں کہ جناب سیدہ کے لیے فراوان رشتے آئے اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے شادی کا تقاضا کیا، لیکن پیغمبر نے انکار کر دیا. جناب سیدہ کا کردار ایسا تھا کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ یہاں سے رشتہ کریں، لیکن پیغمبر نے بھی اور جناب سیدہ نے بھی انکار کر دیا. جب امیر المومنین کا رشتہ آیا تو جناب سیدہ نے قبول کیا. بس جناب سیدہ کو یہ مشکل نہیں تھی، کردار کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے فوراً ہی جناب سیدہ کا رشتہ ہو گیا. لیکن ہمیں جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں رشتہ ملنے میں.
کیوں؟ عمر کی زیادتی کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا، توقعات زیادہ ہوتی ہیں ہماری کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ایسا ہو ویسا ہو۔ ان توقعات کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے نہیں ہوتے۔ غیر تربیت یافتہ ہونا، خاندان میں معمولاً سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے کیسے ہیں، فلاں کے بچے کیسے ہیں، فلاں کا بچہ بڑا باادب ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا تربیت یافتہ ہے، فلاں لڑکی جو ہے وہ بڑی سگڑ ہے، بڑی سلیقہ مند ہے، فلاں جو ہے وہ منہ پھٹ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جب خاندان میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر ایک خاتون بد اخلاق ہے، سگڑ اور سلیقہ مند نہیں ہے، اس میں کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے، منہ پھٹ ہے، تو اب کوئی بھی خاندان میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ تربیت یافتہ والدین کو بیٹی کے جوان ہونے کے بعد رشتے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے اسی دن سے بیٹی کے رشتے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی تربیت ایسے کریں کہ کل اس کو یہ مشکل پیش نہ آئے، نہ خود پریشان ہو نہ بیٹی پریشان ہو۔ بیٹی اور بیٹے کے لیے بھی یہ نہیں کہ معمولاً ہمارے معاشرے میں جو بھی احکام بتائے جاتے ہیں وہ بیٹیوں کے لیے بتائے جاتے ہیں، وہ خواتین کے لیے بتائے جاتے ہیں، جو بھی حکم ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، وہ خواتین کے لیے ہوتا ہے۔ حیا ہے خواتین کے لیے، عفت ہے خواتین کے لیے، آبرو ہے خواتین کے لیے، مردوں کو آزاد چھوڑ نہیں۔ جو قوانین خواتین کے لیے وہی مردوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر خاتون کو باحیا ہونا چاہیے تو مرد کو بھی باحیا ہونا چاہیے، اگر خاتون کو باعفت ہونا چاہیے مرد کو بھی باعفت ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو خاصیت ہیں، خصوصیات ہیں، یہ مرد اور عورت دونوں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فقط اور فقط بیٹی کی تربیت ہم کریں کہ کل اس کی شادی کرنی، اگر بیٹی کی تربیت ضرورت ہے تو بیٹے کی تربیت بھی ضروری ہے کہ کل معاشرے میں جا کر اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس نے اپنا گھر گھرستی کیسے چلانی ہے۔ رشتوں کا محدود دائرہ، مثلا خصوصاً سعادات میں، اور جو دوسری کاسٹ، مثلا آپ دیکھ لیں کہ مثلا ہم فلاں کاسٹ ہیں دوسرے کو نہیں رشتہ دیں گے، ہم فلاں سے ہیں فلاں کو رشتہ نہیں دینا ہے، یہ ایک محدودیت بھی موجود ہے جس کی وجہ سے خصوصاً سعادات کو یہ مشکل درپیش ہے کہ چونکہ غیر سعادات کو رشتہ نہیں دیتے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مشکل درپیش ہے۔ سوشل میڈیا، یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری، یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہے۔ ہر چیز سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ڈرامہ، فلم، یہ چیزیں اب انہوں نے اپنے ذہن میں ایک تخیل بنا لیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل اپنا انتخاب کا۔ اب یہ جو آئیڈیل انہوں نے بنا لیا یہ حقیقی نہیں ہے۔ اب انہیں حقیقی دنیا میں جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، لہذا یہ جو تخیل انہوں نے بنا لیا اپنے ایک، یہ باہر کی دنیا میں نہیں ملے گا۔ لہذا جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوں گی، ان کا تخیل جو ان کے ذہن میں وہ پورا نہیں ہوگا تو اب رشتے کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ معاشی طور پر کمزور خاندان ہے تب بھی رشتے میں مشکل ہے۔ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے معمولاً ابھی ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے کم ہیں۔ لڑکیوں کا زیادہ تعلیم یافتہ ہونا اور لڑکوں کا کم تعلیم یافتہ ہونا، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ جب لڑکی زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے، زیادہ تعلیم یافتہ ہونا عیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ، نہیں، لڑکیوں کو زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور لڑکوں کو بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے برابر آ سکیں۔ یہ نقص نہیں ہے کہ عورت جو وہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے رشتے کم آتے ہیں، نہیں، لڑکے کم تعلیم یافتہ ہیں، ان کو بھی زیادہ تعلیم یافتہ ان کے برابر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو شادی سے متعلق جو وہ غلط تصورات اور معیارات ہمارے، مثلا ایسے گھر میں رشتہ کریں کہ جو تنہا ہو، لڑکی کا رشتہ ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو اکیلا لڑکا ہو، جس کا نہ کوئی ماں ہو، نہ کوئی باپ ہو، نہ کوئی رشتہ دار ہو، اس کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یا بڑی بیٹی کی شادی ہوگی تو چھوٹی بیٹی کی شادی کریں گے، یا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں تو بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو ان بیٹیوں کو تنگ نہ کرے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایسی گائے نما خاتون کو لایا جائے کہ جو آ کر جو ہے وہ اس گھر کی ضرورت کو بھی پورا کر دے، اور جو بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور مستقبل میں بھی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کو وہ تنگ نہ کرے۔
لہٰذا اب وہ زندگی دونوں کی برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مشکل ہے، غلط تصور جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ یہ وہ چیدہ نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ تربیت کی جانی چاہیے، بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی۔ اپنی توقعات میں کمی لائی جائے۔ اگر فی الحال دولت مند نہیں ہے لیکن ایک پڑھا لکھا شریف انسان ہے تو اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے۔ زیادہ دولت مند نہیں ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ایک مناسب حد تک ہے اور اس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا گھر گھرستی چلا سکے، تو اپنی توقعات کو تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ حقیقی دنیا کا ادراک کرنا چاہیے، تخیلاتی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ حقیقی جو حقائق ہیں ان حقائق کو قبول کرنا چاہیے اور ان حقائق کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جو کچھ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ برادریوں میں رشتے، اگر سادات رشتہ باہر نہیں دیتے تو پھر انہیں چاہیے کہ باہر سے رشتہ نہ کریں۔ اگر اتنی ہی سختی ہے کہ سادات غیر سادات میں رشتہ نہیں دے سکتے تو پھر انہیں چاہیے کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لہذا اپنے ہی خاندان سے ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، ورنہ اس کا کوئی دوسرا رائے حل نہیں ہے۔ اور جیسے ہی مناسب رشتہ آئے کہیں سے بھی، ایک مشکل یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے جب رشتے آتے رہتے ہیں تو توقعات زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی مسائل کی وجہ سے ابھی تعلیمی کیریئر جو ہے وہ بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں، جب رشتہ آئے فوراً ہاں کر دیں۔ اچھا رشتہ، مناسب رشتہ، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ خود روایات میں کہ مناسب رشتہ ہے اس کو ہاں کر دیجئے۔ معاشرے کے معیارات اور اقدار کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو اقدار ویلیوز بن چکی ہیں یہ غلط ہیں، ان کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر یہ تبدیل ہوں گی تو ہماری مشکل حل ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کب کریں، کون سی عمر شادی کے لیے مناسب ہے۔ یہ البتہ لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو سائیکالوجی میں اور دوسرے جو ہے وہ ماہر عمرانیات وغیرہ جو معاشرے کے متخصص ہیں، مختلف جو وہ ہر ملک کے جن ممالک میں انہیں اپنی نسل کی فکر ہوتی ہے وہاں پر یہ ساری بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ ہماری نسل کا، ہماری جوان نسل کا، نوجوان نسل کا کوئی پرسان حال نہیں، لہٰذا ہمارے ہاں یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے ممالک میں مثلا ایران میں یہ گفتگو باقاعدہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو وہ سن ازدواج کیا ہونا چاہیے، 22 سے 25 سال، 25 سے 28 سال، 28 سے 30 سال ہونا یہ چاہیے، اور اس وقت جو رائج ہے وہ یہ ہے، یعنی دونوں وہاں پہ جو ہے وہ اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے اور رائج یہ ہے، کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے معیار پر لے کر آئیں۔ یعنی شادی کب، پہلے اس کے کہ ہم اس کب کا جواب دیں، شادی کیوں کی جائے۔ ہمارے ذہن میں اس بات کا کوئی واضح تصور نہیں ہوتا۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ شادی کیوں شادی کر رہے ہیں۔ ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ یہ جوان ہوگا، برسر روزگار ہوگا، اس نے شادی کرنی ہے، بس اس کو شادی کروا دی۔ نہیں، شادی باقاعدہ اس کا فلسفہ ہے، اس کی حکمت ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو شادی کی ضرورت ہے، بنا شادی انسان نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ شادی کی ضرورت کب ہے؟ شادی کر لینے کے بعد بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں شادی کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم فقط جو خاص نوعیت کے روابط کے لیے جو ہے وہ شادی کو مد نظر رکھتے ہیں، اسی کے لیے خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے۔ نہیں، شادی فقط جو وہ خاص جسمانی تعلقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ذہنی، روحانی اور معنوی طور پر بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شادی جو انسان جب بچہ ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، اس کی ضروریات میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے فطری طور پر، بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اس مرحلے کے بعد اس کی ضروریات تبدیل ہو جائیں گی۔ اب اس کی جسمانی ضروریات بھی مختلف ہیں، اسی لیے اس کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اور فقط یہ جسم میں تبدیلی نہیں آتی بلکہ اس کی روح، اس کی فکر میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی ذہنیت، اس کے افکار، یہ ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ضرورت فقط جسمانی نہیں ہے، اس کی ضرورت مانوی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی بھی ہے۔ اور اگر اس کو یہ فراہم نہیں کریں گے جس وقت میں اس کو یہ ضرورت ہے، تو یہ انحراف کا شکار ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ اپنے صحیح راستے سے منحرف ہو جائے گا۔ بس شادی اس لیے کی جاتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان کی زندگی میں سکون آ سکے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے بالآخر ایک ہم سفر کی، ایک ہمدم کی، کہ جس کے ساتھ جو وہ اپنی زندگی کو شروع کر سکے۔ روایات میں کہا گیا کہ نوجوانی میں شادی کر لینی چاہیے، اور اگر کسی کے والدین شادی کے بچہ قابل ہو جائے اور وہ والدین اس کی شادی نہ کریں اور وہ بچہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا گناہ اس والدین کے سر پر ہے کہ وہ شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے شادی نہیں کی۔ آیا شادی کے لیے ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے لیے ابھی تو یہ کسی قابل نہیں ہوا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی شادی کے قابل سے کیا مراد ہے؟ قابل سے مراد جسمانی طور پر ہے، معاشی طور پر ہے، ذہنی طور پر ہے، کیا ہے؟ اس کو کوئی واضح نہیں کرتا۔ نہیں، جسمانی طور پر تو ہو چکا ہے۔ دوسری جو قابلیت اسلام نے ذکر کی ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل۔ ذمہ داری اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اس نے کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہو۔ ابھی کئی لوگ 40 سال، 50 سال، 60 سال ہونے کے باوجود بھی ابھی شادی کے لیے آمادہ نہیں ہے، اگرچہ ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بھی وہ اس قابل نہیں ہے۔ اگرچہ زندگی گزار رہی ہے، ازدواجی زندگی ان کی چل رہی ہے، لیکن اس کے قابل نہیں ہے۔ بس قابلیت سے کیا مراد ہے؟ قابلیت سے مراد وہ صلاحیت پیدا ہونا ہے، وہ ذمہ دار ہونا ہے۔ جب وہ ذمہ دار ہوگا، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن وہ جوان ہو چکا ہے، اس کی شادی کر دی جائے؟ پیغمبر نے کہا اس کی شادی نہیں کریں، کیونکہ یہ گھر چلانے کی ذمہ داری ابھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ جب گھر کی ذمہ داری اتنا تربیت یافتہ ہو جائے، اس کو سارے چیزوں کا پتہ ہو، پھر وہ یہ کام کرنے کے قابل ہے۔ فقط جسمانی طور پر بالغ ہو جانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی بلوغ بھی ضروری ہے، اور ذہنی بلوغ جو ہے وہ جسمانی بلوغ کی طرح خود بخود نہیں آ جاتا، فطری نہیں ہے۔ ذہنی بلوغ تربیت سے آتا ہے، اس کے لیے تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب برسر روزگار ہوگا تو اس قابل ہوگا کہ وہ شادی کر لے۔ نہیں، برسر روزگار ہونا شادی کی قابلیت پیدا نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا اشتباہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جس میں ہم مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ برسر روزگار ہو جائے گا، اپنا روزی رزق کچھ کمانے اور گھر چلانے کے قابل ہے تو یہ شادی کے قابل ہے۔ نہیں، یہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ لوگ ساری زندگی جو ہے وہ گزار لے، لیکن ابھی بھی یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ شادی کے قابل تب ہوگا جب یہ ذمہ دار ہوگا۔ ذمہ دار کب ہوگا؟ جب اس کی تربیت کی جائے گی، اسے بتایا جائے گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اور یہ اس قابل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ کی جو شادی ہوئی وہ نوجوانی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سال کی عمر بھی ذکر کی جاتی ہے، 13 سال کی، تقریباً 12-13 سال بھی ذکر کی جاتی ہے، اور 18 سال بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اگر بعثت کے 5 سال پہلے ہو تو 18 سال، اگر بعثت کے 5 سال بعد ہو 9 سال، اور اگر بعثت کے اولین سالوں میں ہو تو تقریباً 12 یا 13 سال بنتے ہیں جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی۔ اب ہمسر کا انتخاب کرنا ہے۔ کیوں ہمسر کا انتخاب کریں؟ یعنی بیوی کا انتخاب کرنا ہے، شوہر کا انتخاب کرنا ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ اگر ایک چھوٹی سی چیز گھر میں لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، یہ کتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزار سکے گی، جو کام جس کام کے لیے ہم لا رہے ہیں یہ کام کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ پوری زندگی گزارنی ہے، اگلی نسل پروان چڑھانی ہے۔ ضروری نہیں ہم دیکھیں کہ ہم جس کو لا رہے ہیں، جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں، ہم کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ پوری زندگی کے لیے ہم نے اسے شریک سفر بنانا ہے،
کوئی معمولی چیز ہے؟ فقط اسی نقطے پہ سوچیں کہ پوری زندگی گزارنی ہے، کیسے گزرے گی؟ کھینچ تان کے گزارنی ہے یا سکون سے گزارنی ہے؟ لتسکنوا الیہا، یا سکون سے گزارنی ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کہ شادی کرو تاکہ کھینچ تان کے سے گزارو، قرآن کہتا ہے کہ شادی کرو تاکہ سکون حاصل ہو۔ یہ کھینچا تانی میں تو کوئی سکون نہیں ہے، یہ تو اس کے فلسفے کے خلاف ہے۔ اولاد بھی اسی وصلت کا نتیجہ ہوگی، لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ ایک ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اپنی شخصیت کو کہاں پر قرار دے رہے ہو، یعنی شادی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی شخصیت کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ رکھ رہے ہیں؟ اپنی خود روایات میں کہ دیکھو کسے اپنی دولت میں، دین میں اور اپنے راز میں شریک قرار دے رہے ہیں، آیا یہ اس اہل بھی ہے یا نہیں؟ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ صالح خواتین نایاب پرندے، ایسا کوا کہ جس کے پاؤں سفید ہوں، یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی چونکہ بڑا نایاب ہے، بہت کم ملتا ہے، کہ صالح خواتین نایاب پرندے کی مانند ہیں جن کا ملنا بڑا ہی مشکل ہے، لہذا کوشش کریں کہ ایسے افراد کو تلاش کیا جائے۔ اب انتخاب کرنا، انتخاب کے لیے آپ کے پاس کیا معیارات ہونے چاہیے؟ آیا دیندار ہے یا نہیں؟ شادی کے لیے عورت میں معمولاً روایات میں کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس عورت سے شادی کرو جس میں ان 4 چیزوں میں سے کم از کم دین ضرور ہو، اور ایسی عورت کہ جو خوبصورت ہو لیکن اچھی تربیت یافتہ نہ ہو، اس کو ایسے سبزے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو آلودہ جگہ پر اگا ہوا ہو۔ بس یہ مہم ہے کہ وہ دیندار ہو۔ دوسرا اخلاق، روایات میں کہ بد اخلاق کو رشتہ نہ دو۔ خاندانی حسب و نسب کا حامل ہونا، اچھے اور اعلیٰ حسب و نسب کے حامل خاندان میں شادی کرو، کیونکہ اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل کو کیا کہا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد؟ کہتے ہیں کہ جناب عقیل سے کہ آپ میرے لیے کسی ایسے قبیلے سے کسی خاتون کا رشتہ ڈھونڈنے کی جو اچھے قبیلے سے ہو، تاکہ وہ جو میری اولاد ہو وہ شجاع پیدا ہو۔ جناب عباس کی والدہ جو ام البنین، پھر جناب عقیل چونکہ ہمارے انصاب تھے تو انہوں نے ایک اعلیٰ قبیلے سے جناب ام البنین کا انتخاب کیا۔ پس حسب و نسب بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد کف ہونا ہے، ہم پلہ ہونا ہے۔ ہم پلہ ہونا کیا ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں روایت ہے کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی بھی جناب سیدہ کا کف نہ ہوتا۔ یہ وہ رشتہ تھا کہ جو آسمانوں پر کیا گیا۔ یہ شادی روایات میں ملتا ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں روایات ہیں کہ یہ شادی زمین پر بھی ہوئی اور آسمان پر بھی ہوئی، فرشتوں نے جشن منایا۔ اب ہمارے پاس جو کف ہونے کے معیارات ہیں وہ چند معیارات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جسمانی معیارات ہیں ہمارے پاس، جس میں صحت و سلامتی ہونی چاہیے، کوئی معذوری ایسی نہیں ہونی چاہیے، اور جو مسائل ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم عمر ہونا، زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورتی، رنگ و نسل، ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم جسمانی طور پر کف سمجھتے ہیں۔ دوسرا کردار کے حوالے سے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اچھی فکر کا حامل ہونا چاہیے، طرز عمل اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تدبیر امور گھر چلا سکتا ہو، یہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں احساسات، عواطف، ایموشنز، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ معیشت، اچھا پیشہ، اچھی درآمد، اچھی کمائی، گھر چلانے کی صلاحیت، خرچہ اخراجات اٹھانے کے قابل ہو، بنیادی ضروریات جو وہ پوری کر سکتا ہو، روزمرہ کی جو آسائش ہیں، رفاہ ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو فراہم کر سکتا ہو۔ یہ معیشتی طور پر۔ اجتماعی طور پر وہ اچھے اعلیٰ خاندان سے ہو، اعلیٰ طبقے سے ہو، قومیت جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، دین و مذہب کے لحاظ سے، آداب و رسوم کے لحاظ سے۔ بس 4 چیزیں جن میں ہم کف دیکھ سکتے ہیں: جسمانی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اور اجتماعی اعتبار سے۔ اب یہاں پر بعض معیارات ایسے ہیں کہ جو واجب ہیں، بعض جو ہے وہ ہماری اولویت میں ہے، ترجیح میں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نسبی ہیں، کہ بعض جگہ ہوں تو ٹھیک ہے، بعض جگہ ہوں تو چل جائیں گے۔ جو ضروری ہیں، دیکھنا ضروری ہے، ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے،
وہ یہ کہ دین اور ایمان ہونا چاہیے، اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، وہ تدبیر امور کر سکتا ہو، گھر چلا سکتا ہو، ذمہ دار ہو، صحت و سلامتی جسمانی اور ذہنی طور پر، نفسیاتی مریض نہ ہو، جسمانی مریض نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کے تقویٰ ہو، اپنے اعمال پر وہ خود ناظر ہو، ان کو کنٹرول کر سکتا ہو، اپنے اوپر اس کا قابو ہو۔ یہ واجب ضروری ہے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے کہ یہ چیزیں ضرور دیکھی جائیں، اور جو ترجیح ہیں جو ہونا چاہیے، مثلا بہتر ہے تعلیم کا ہونا۔ اب تو یہ نہیں کہ تعلیم کا ہونا واجب نہیں ہے، جو پہلا حصہ اس میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں، تعلیم یافتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ دوسرے مرحلے میں جو ترجیحات ہیں، اولویت ہے، جس کو ہم اولویت دیں گے، وہ تعلیم ہے، اس کا پیشہ ہے، اس کا نسب ہے، اس کی تہذیب و ثقافت ہے، آداب و رسوم ہے، اس کا سٹیٹس ہے، یہ ساری چیزیں بھی دوسرے مرحلے پہ آئیں گی جو واجب نہیں ہے لیکن اولویت میں شامل ہے۔ اب تیسری چیزیں وہ ہیں کہ جو نسبی ہیں، ممکن ہے ایک جگہ جو ہے وہ دیکھی جائیں، دوسری جگہ جو ہے ان کو نہ دیکھا جائے۔ خوبصورتی کا معیار ہر کسی کے نزدیک اپنا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ خوبصورت ہے، کسی کو خوبصورت لگتا ہے، کسی کو خوبصورت نہیں لگتا۔ افکار اس کے کیسے ہیں، کن افکار کا حامل ہے، عادات کیسی ہیں، اس کی عمر کتنی ہے، ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ زیادہ عمر کا فرق جو ہے وہ مد نظر نہ رکھا جائے۔ یہ جو ہے وہ کفء ہونے کے عمدہ معیارات ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ کی شادی جب ہوئی تو شادی میں سب سے ضروری ہے کہ آیا دیکھا جائے کہ یہ کس کی پسند کی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی جو شادی ہوئی، آیا جناب سیدہ کی پسند اس میں شامل تھی یا نہیں تھی۔ البتہ ہم جب پسند کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً جو وہ لو میرج آ جاتی ہے۔ نہیں، پسند سے جو لو میرج نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ کیسے ہوگی۔ امیر المومنین سے پہلے چند افراد اور بھی ہے، انہوں نے جناب سیدہ کا ہاتھ مانگا، لیکن جناب پیغمبر نے بھی انکار کر دیا، اور جب جناب سیدہ سے پوچھا تو جناب سیدہ نے بھی انکار کر دیا۔ خود پیغمبر نے بھی انکار کیا، جناب سیدہ نے بھی انکار کیا۔ لیکن جب امیر المومنین آئے اور آپ سے جناب سیدہ کا ہاتھ مانگا تو پیغمبر بڑے خوش ہوئے، اور امیر المومنین نے آ کر بتایا، کہا کہ میں آپ کے پاس پلا بڑا ہوں، اسلام کی خاطر میں نے یہ کیا ہے، میرے پاس یہ ہے، خود اپنے بارے میں بتلایا کہ میں یہ ہوں، یہ میرے اندر صلاحیت ہے، یہ میرے اندر قوت موجود ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں نے پہلے یہ کیا ہے۔ اور پھر جناب ختمی مرتبہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور آ کر کہا کہ جناب امیر المومنین نے آپ کے لیے خواستگاری کی ہے، آپ کا رشتہ مانگے، اور ان میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ نے انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، سر نیچے کر لی شرم سے۔ پیغمبر نے جناب سیدہ کی خاموشی کو آپ کی رضایت سمجھا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کو ہاں سمجھا اور واپس آئے، اور امیر المومنین سے کہا کہ آپ شادی کا اہتمام کیجئے۔ اس طریقے سے جناب سیدہ کی شادی ہوئی۔ پیغمبر کی سیرت، جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے کہ جب بھی رشتہ آئے خصوصاً بیٹی سے ضرور پوچھا جائے کہ آیا یہ رشتہ آیا ہے، اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، آیا آپ کو قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ معمولاً بیٹیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان سے بالکل پوچھا ہی نہیں جاتا، خلاف شرم و حیا سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو یہ رشتہ پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ اس کو بے شرمی اور بے غیرتی کے زمرے میں شمار کیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ رشتہ آیا، پیغمبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، انہوں نے جب اقرار کیا، ہاں کی رضایت کا اظہار کیا، تو پیغمبر نے امیر المومنین کو، باوجود اس کے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ خدا نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، میں نے آپ کے لیے اس فرد کو انتخاب کیا جو کائنات کا بہترین مرد ہے، لیکن پھر بھی امیر المومنین جیسا رشتہ آتے ہوئے بھی پیغمبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہ شادی ہم اپنی مرضی سے کریں یا والدین کی مرضی سے کریں۔ اگر ایک رشتہ آتا ہے تو والدین کو بیٹے سے بھی پوچھنا چاہیے، بیٹی سے بھی پوچھنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میں خاتون کو پسند کرتا ہوں، میرے والدین جو کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہاں پر شادی کرو جہاں پر تم پسند کرتے ہو، اپنی پسند سے، والدین کی پسند کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنی پسند سے اس عورت سے شادی کرو جو عاقل اور دانا ہو،
یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کو بھی ملحوظ خاطر رکھو، اور عورت کی خاصیت کو بھی کہ وہ عاقل دانا ہونی چاہیے، سمجھدار ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری پسند کوئی ایسی عورت ہے کہ جو عاقل ہے، جو سمجھدار ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ یعنی مطلق پسند کو انہوں نے اس کا اس بات نہیں کیا کہ آپ کو پسند ہے آپ شادی کر لیں، نہیں، اس میں یہ خصوصیات بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں خصوصیات ہیں تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے۔ اور لڑکیوں کے مورد میں کہ آیا لڑکی اپنے والدین کی مرضی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے۔ یعنی نہ والدین کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو اولاد کی اور بیٹی کی شادی کر دیں، اور نہ اپنی اولاد کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے، بلکہ لڑکی کے لیے باپ تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو، لڑکی کی شادی صحیح نہیں ہے۔ لڑکی کی باپ کی رضایت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کی رضایت لے۔ جب تک یہ دونوں، اگر ایک باپ ہے وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کر دے، بیٹی راضی نہیں ہے، یہ شادی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے، اپنے والد کی اجازت نہیں لیتی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، دونوں غلط ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ دونوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے عقل سے، درایت سے، کہ یہ جو رشتہ آیا ہوا ہے، یہ رشتہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ والدین صرف یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، زیادہ کما رہا ہے، گھر میں اکیلا ہے، اس سے اچھا رشتہ میں نہیں ملے گا، فلاں ہے، اگر بد اخلاق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں، بلکہ باقاعدہ دیکھیں اور اس سے پوچھیں۔ اور اسی طریقے سے خواتین بھی اپنے جو ہے وہ والدین سے، ان کی رضایت سے شادی کریں۔ یہ جو ہے وہ بس شادی نہ اپنی مرضی سے نہ والدین کی مرضی سے، بلکہ دونوں کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں، ہم نے زندگی گزاری ہوئی ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اولاد کو پتہ نہیں ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے والدین تو پرانے خیالات کے مالک ہیں، یہ تو اس پچھلی جو ہے وہ نسل سے تھے، ہماری جنریشن جو ہے وہ جدید جنریشن ہے، ہماری جنریشن کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہماری جو پچھلی جنریشن تھی ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارا معیارات کچھ اور ہیں، لہٰذا ہمارے والدین کو کیا پتا کہ کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ والدین اور بچے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو پھر متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے۔ ابھی ہوتا کیا ہے، والدین فیصلہ کرتے ہیں تب بھی غلط ہوتا ہے، اولاد فیصلہ کرتی تو بھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے لیول پہ چلے گئے ہیں شدت پسندی کی کہ یا والدین اپنی مرضی کر رہے ہیں تو بھی غلط نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں، وہ رشتے معمولاً کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر بچے اپنی مرضی سے کریں یہ تو بدرجہ اولا غلط ہے، اس کے نتائج زیادہ غلط نکل رہے ہیں۔ بس کیوں نہ افہام و تفہیم سے اور عقل مندی سے ان معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے، یہ ضروری ہے کہ ان کو مد نظر رکھا جائے۔ امیر المومنین اور جناب سیدہ کی جو شادی ہوئی، جب رشتہ قبول ہو گیا تو پیغمبر نے پوچھا کہ اے علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے۔ کہا تلوار تو جنگ میں کام آئے گی، گھوڑا بھی کام آئے گا، اونٹ جو ہے وہ سواری کے لیے آپ کے کام آئے گا، یہ زرہ جو ہے وہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتے ہیں، آپ اس کو بیچیے اور جو پیسے ملتے ہیں وہ لے آئیے۔ تقریباً 400 سے 500 کے درمیان میں وہ زرہ بیچی، وہ رقم لا کے پیغمبر کو دے دی، اسی سے ولیمے کا انتظام بھی ہو، اسی سے پیغمبر نے جہیز بھی خریدا۔ ابھی جو ہمارے یہاں جہیز کا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ جو ہے، کوئی جہیز نہیں ہوتا، والدین شادی نہیں کر پاتے، اور اگر جہیز لے کر نہیں جائے گی تو لڑکے والے بھی تانے دے کے مار دیں گے، یہ کیا لائی ہو، فلاں چیز نہیں لائی، فلاں کو تو فلاں نے یہ دیا، فلاں کو تو یہ دیا، فلاں کو تو پورا گھر بھر دیا، تمہیں ماں نے کچھ نہیں دیا، باپ نے کچھ نہیں دیا۔ نہیں، یہ لڑکی کے والدین کی ذمہ داری نہیں جہیز دینا، جہیز بنانا خود شوہر کا کام ہے۔ خود پیغمبر نے امیر المومنین سے پیسے لیے اور گھر کا سامان انہیں خرید کر بعض افراد کو کہا کہ جا کے گھر کا سامان جو ضروری ہے وہ لے کر آ جائے۔ سادگی سے شادی ہو، اعلانیہ، اور پیغمبر نے کہا کہ اگر شادی کرنی ہو تو اعلانیہ کرو، چھپ کر نہیں کرو، سب کو بتایا، شادی کے گیت گائے گئے، دف بجایا گیا اور لوگوں کو پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو وہ جناب امیر المومنین نے ایک دمبا ذبح کیا، سب کو ولیمہ دیا، اور جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر میں
آ گئی. آپ کا جہیز کیا تھا؟ جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں معمولاً، مخمل کی چادر تھی، ایک مشک تھی، ایک چمڑے کا تکیہ تھا، ایک مٹکا تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا، چند مٹی کے آبخورے تھے، ایک چکی کھجور کے پتوں کا بنا ہوا بستر. کل سامان جناب سیدہ کا یہی تھا. یہ بھی امیر المومنین کے پیسوں سے آیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین نے حق مہر بھی تقریباً 400 سے 480 درہم تک جو ہے وہ ذکر کیا جاتا. اور یہی مہر السنہ بھی، اس کو مہر السنہ یعنی وہ رقم جو پیغمبر نے اپنی بیویوں کو دی اور پھر امیر المومنین نے جناب سیدہ کو بھی اتنی ہی رقم ادا کی. اگرچہ اس سے زیادہ وہ کم بھی دی جا سکتی، اس میں علیحدہ بحث ہے، لیکن مہر السنہ یہی معمولی سی رقم ہے، بہت زیادہ نہیں. ہمارے جو ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مہریہ پہ پیدا ہوتے ہیں. لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق مہر زیادہ لکھوائیں گے تو کل شاید جو ہے وہ اس کے لیے ضمانت بن جائے. نہ، یہ آپ اس کے گلے میں ایک توق ڈال رہے ہیں، کل ایک آپ کو علیحدہ سے مشکل بن جائے گی. اتنا کم بھی نہ ہو کہ اس کو بے ارزش سمجھا جائے، نہیں، ایک معمولی معقول جو ہے اس مقدار تک ہونا چاہیے. اس کے بعد جو وہ جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر میں آ گئیں اور پیغمبر نے رخصتی کے وقت جناب سیدہ کو نصیحت کی کہ میری بیٹی لوگوں کی طرف دھیان نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ کہ تمہارا شوہر غریب ہے. فقر دوسروں کے لیے باعث ذلت ہے، لیکن پیغمبر اور ان کے خاندان اور اہل بیت کے لیے مائع افتخار ہے. تجھے میں نے اپنے خاندان کے بہترین فرد کے سپرد کیا ہے، تیرا شوہر دنیا و آخرت میں عظیم ہے. یہ گھر والوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو امیر المومنین جب گھر میں لے کے آئے تو تقسیم کار کر لیا کہ باہر کے کام میرے ذمہ، گھر کے کام آپ کے ذمہ. حتیٰ امیر المومنین کی والدہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کہا کہ آپ ایسا کیجئے، والدہ سے کہا کہ جناب سیدہ کے لیے باہر سے پانی لانا ہو تو وہ جناب سیدہ کو آپ لا کے دیں، گھر کے کام جناب سیدہ کریں گی، باہر کے کام میں کروں گا. ہمارے ہاں جب خاتون بیاہ کراتی ہے تو خاتون نہیں لے کے آتے، نوکرانی لے کر آتے ہیں. آپ نے میری بھی خدمت کرنی ہے، میرے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، میرے خاندان والوں کی بھی خدمت کرنی ہے، گھر کے سارے کام بھی کرنی ہے، اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کرنا. یہ عورت کے کام نہیں ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے فرائض ذکر ہوں گے، اس میں شامل نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا یہ کام آپ کریں گے، یہ کام میں کروں گا، اور میری والدہ یہ کام کریں گی. اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ جناب سیدہ سارا دن گھر کے کاموں میں مشغول ہیں تو گھر میں آ کر جناب سیدہ کا ہاتھ بٹاتے. ایک دفعہ پیغمبر آئے، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اور جناب سیدہ مل کے چکی چلا رہے ہیں، آٹا پیس رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ میں کس کا ساتھ دوں، کس کا ہاتھ بٹاؤں؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جناب سیدہ صبح سے گھر کے کام کر کر کے تھک چکی ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا آرام دیجیے، آپ ان کی جگہ پہ آ جائیے، میں اور آپ مل کے چلاتے ہیں. جناب سیدہ کو آرام دے دیا امیر المومنین نے، اور پیغمبر اور امیر المومنین نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ امیر المومنین کی سیرت ہے کہ باہر کے کام بھی کرتے، گھر کے کام بھی کرتے. جبکہ ہم جو ہے وہ اگر عورت کا ہاتھ بٹانا پڑے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں. نہیں، یہ عیب نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا کام ہے. عورت نوکرانی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ کام میں لگی رہے اور اس کے بعد بھی اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. مسئلہ یہیں پہ ہے کہ عورت اتنا بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اتنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں. چاہیے یہ کہ مرد اور عورت دونوں مل کر نبھائیں. اگر مرد گھر کے کام کر دے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص، اس کے کوئی ملنے والے آئے تو یہ آگے کپڑے دھو رہا تھا، تو چلے گئے. دوسرے دن ملے تو کہا کہ بھائی ہم نے تو کل عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم اپنی بیگم کو کپڑے دھلوا رہے تھے. تو اس نے کہا تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی تو مجھے برتن دھلواتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ مل کے کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے. امیر المومنین یہ کام کیا کرتے تھے، جناب سیدہ یہ کام کرتی تھی. اور امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنے باپ کی نظروں میں سب سے محبوب ترین شخصیت تھیں، لیکن وہ میرے گھر میں، یعنی باپ کی لاڈلی تھیں، لیکن میرے گھر میں انہوں نے مشکیزے کے ذریعے پانی لایا. ان کے جو ہے وہ داغ پڑ گئے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے. انہوں نے اتنی چکی چلائی کہ ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ دانے بن گئے، اور اتنی انہوں نے جھاڑو دی کہ ان کے کپڑے خاک آلود ہو جاتے. اتنا گھر کا کام کیا کہ ان کی حالت غیر ہو گئی. یہ خود امیر المومنین اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ان کی خدمات تھیں.
اس کے بعد میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں، مرد کے فرض میں سے ہے کہ حق مہر ادا کرے، اس کو نان و نفقہ دے، اس کے اخراجات جو ہے وہ کرے، ظلم سے اجتناب کرے، اور جو مستحب ہیں یہ واجبات ہیں، واجبات کے علاوہ مستحبات بھی ہیں، اور مستحبات بھی ایسے جو مستحب عقید ہیں، یعنی ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آسائش، آرام، رفاہ، سہولیات کی فراہمی اس کے لیے تیار رہے۔ جیسے عورت کو سجنا سنورنا مرد کے لیے، اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کے لیے اچھے لباس میں، اچھے پہناوے میں رہے، اور سخت کام جو ہے وہ بیوی کے سپرد نہ کیے جائیں جو جسمانی مشقت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور عورت کے فرائض میں کیا ہے؟ امانت داری، چونکہ ایک حق ہے اس پر، وہ اپنے شوہر کے معاملے میں خیانت نہ کرے، امانت دار ہو، شوہر کی مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، تمکین، جو ضروریات ہیں وہ شوہر کی پوری کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ فرائض ہیں جو عورت کے ہیں، اس میں کہیں بھی گھر کے کام شامل نہیں ہے، یہ وہ مستحب کام ہے جو عورت کر رہی ہوتی ہے، ورنہ عورت کی ذمہ نہیں ہے۔ عورت ایک مستحب کام کر رہی ہوتی ہے، اس نے اپنے ذمہ ایک لیا ہوا ہے، وہ کر رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو خاندان کا اخلاق کے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے احترام متقابل، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک اچھے طریقے سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ڈکٹیٹر بن کر رہنا، چاہے کسی طرف سے بھی ہو۔ اب ہوتا یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، اب خاتون کی کوشش ہوگی کہ میں پہلے دن اپنے شوہر کو اپنے نیچے لگا لوں، اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ کر لوں۔ مرد کی کوشش ہوگی کہ پہلے دن میں اسے اپنے انڈر کر لوں، یہ میرے ماتحت آ جائے، چوں چنا نہ کرے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے دو طرفہ یا ایک طرفہ، یہ خاندان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ احترام متقابل، جو حیثیت بیوی کی ہے وہ حیثیت اس کو دی جائے، جو مقام شوہر کا اس کو وہ مقام دیا جائے۔ آپس میں احترام متقابل ہونا چاہیے، کوئی حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عفو درگزر، غلطی ہو جاتی ہے، صابن عمدن کچھ بھی معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے کہ ہو گیا، خیر ہے۔ مثلا اگر کھانا پکا رہی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر کچھ ہو گیا کھانے میں کمی بیشی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو زیادہ سختی سے نہیں لینا چاہیے۔ نقصان ہو گیا گھر کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ اس کو نہیں لینا چاہیے۔ خوش زبانی اور خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اکثر جو مسائل پیش آتے ہیں وہ مسائل اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی پر اعتماد نہیں کرتا اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر اعتماد نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بہت سارے، اور اس میں بہت سارے موارد آ جاتے ہیں۔ اس میں فقط جو ہے وہ ناجائز تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اعتماد سازی نہیں، گھر کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں جو وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، اور جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا۔ بس خلاصہ یہ کہ ہمارے لیے جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں تو ایک مثالی نمونہ ہے، کیسے ان کا رشتہ آیا، کیسے ان کی تائید لی گئی، ان کی مرضی پوچھی گئی، کیسے ان کا رشتہ کیا گیا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، پیغمبر نے انہیں کیا نصیحت کی، امیر المومنین نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور انہوں نے کیسے زندگی بسر کی، اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہونا ضروری ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خدا ہم سب کو ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا کرے، اور ہماری نئی نسل کو شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ شادی کرنے اور جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عیب سے ادا فرما، جو مشکل کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔